للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اس لیے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، آئیے سب سے پہلے اچھی اچھی نیت فرما لیجئے. اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے، ثواب کمانے کے لیے میری ان باتوں کو آپ غور و فکر اور توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. مزید ان باتوں کو اپنے دوست احباب، رشتہ داروں، بلکہ بالخصوص اپنے گھر والوں کو بتا کر اس پر عمل کرنے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ عز و جل. میں اپنے لیے نیت کر لیتا ہوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے، ثواب کمانے کے لیے میں اپنے طرف سے جس قدر ہو سکا آسان الفاظوں میں نیکی کی دعوت اور برائیوں سے منع کرنے کے الفاظات کو استعمال کرتے ہوئے میں بیان کروں گا اور تمام اسلامی بھائیوں کو نیکی کی رغبت دلاؤں گا انشاءاللہ عز و جل. میٹھے میٹھے اور پیاری پیاری اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں بے شمار سنتوں اور آداب کے بارے میں معلومات ہونا بے حد ضروری ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج نہ ہی ہمیں سنتوں کے بارے میں کچھ علم ہے اور نہ ہی کچھ آقائے دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان آداب کے بارے میں ہمیں پتہ ہے جن آداب کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسن اسلام فرمایا ہے. تو آج میں الحمدللہ عز و جل ایسی پیاری بات اور ایسی پیاری حدیث پاک آپ اسلامی بھائیوں تک پہنچانے جا رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میری ان باتوں کو سننے کے بعد آپ تمامی اسلامی بھائی نہ صرف خود عمل کریں گے بلکہ اپنے گھروں میں دوست احباب کو بھی کثرت کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی ترغیب دلائیں گے. تو نیت بھی فرما لے تو انشاءاللہ عز و جل ثواب بھی ملے گا. تو آئیے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، آج میں آپ کو ایسی پیاری حدیث پاک سناتا ہوں اور سنانے کے بعد اس کے بارے میں کچھ سمجھانے کی میں کوشش کرتا ہوں. چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان اور ایک کافر کے شیطان میں ملاقات ہوئی. ایک مسلمان ہے اور ایک کافر ہے. ایک مسلمان کے پاس بھی شیطان ہے اور ایک کافر کے پاس بھی شیطان ہے. تو مسلمان کے پاس جو شیطان ہے اور کافر کے پاس جو شیطان ہے، وہ دونوں شیطان کی آپس میں ملاقات ہو گئی. چنانچہ کافر کا جو شیطان تھا وہ خوب موٹا تازہ تگڑا تھا اور بدن پر کپڑے پہنے اور سر پر تیل لگائے ہوئے تھا، جبکہ مومن کے اوپر جو مسلط شیطان تھا وہ شیطان بالکل دبلا پتلا اور ننگا اور سر بالکل عجیب و غریب تھا. کافر کے شیطان نے مومن کے شیطان سے پوچھا، بھائی تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ ایسی حالت کیسے ہو گئی؟ اس نے جواب دیا، میں ایک ایسے مرد خدا کے ساتھ ہوں جو کھانا کھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، اس وجہ سے مجھے بھوکا رہنا پڑتا ہے، اور جب وہ پانی یا کوئی اور چیز پیتا ہے تو اس کے آغاز بھی بسم اللہ ہی سے کرتا ہے، اسی وجہ سے مجھے پیاسا بھی رہنا پڑتا ہے. سر پر تیل لگاتے وقت وہ بسم اللہ کا ورد کرتا ہے، اس لیے میں پرگندہ بال رہ جاتا ہوں. لباس زیب تن کرتے وقت، کپڑا وغیرہ پہنتے وقت بھی بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اور سیدھی طرف سے پہنتا، اتارتے وقت الٹی طرف سے اتارتا ہے. سنتوں پر عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے مجھے بھاگ جانا پڑتا ہے اور میری آج یہ حالت ہو گئی ہے. اسی وجہ سے آج میں ننگا اور دبلا پتلا ہوں. کافر کے شیطان نے کہا، میں ایک ایسے شخص پر مسلط ہوں جو کسی کام میں بسم اللہ نہیں پڑھتا، اسی لیے میں کھانے پینے اور دیگر امور میں شریک ہو جاتا ہوں اور میں اس کی برکتیں
زائل کر دیتا ہوں اور میں تمام مرحلے میں اس کے اوپر سوار رہتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں طاقتور، موٹا تازہ ہوں اور میرے سر پر بال اور عالیشان کپڑے ہیں۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر ہم خیر و برکت چاہتے ہیں تو ہر نیک کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہوگا۔ بصورت دیگر ہمارے ہر فعل میں شیطان لعین شریک ہو جاتا ہے۔ اگر ہم بسم اللہ نہ پڑھیں تو ہمارے ہر کام میں شیطان بھی شامل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے برکت بھی چلی جاتی ہے اور پھر وہ کام بھی ہمارا پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پاتا اور اس کی برکت، اس کے جو ظاہری اثرات ہیں وہ ہمیں نصیب نہیں ہو پاتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان بے شمار ایسے کام کرنے کے بعد بھی جس سے دل کو سکون ملتا ہو لیکن پھر بھی سکون حاصل نہیں کر پاتا۔ تو آج الحمدللہ عز و جل ہم نے سنا کہ بسم اللہ کی کیا ہی خوب برکتیں ہیں، تو لہٰذا جب بھی کوئی نیک و جائز کام کرنے جائیں، پانی پینے جائیں، جو ہے گلاس وغیرہ رکھنے جائیں، یا الغرض کہ کوئی کام کرنا ہو، شاپ کھولنا ہو، بند کرنا ہو، یا پھر اور دیگر لائٹ بند کرنا ہو، فین چالو کرنا ہو، آف کرنا ہو، شٹر اٹھانا ہو، یا پھر کپڑے وغیرہ پہننا اتارنا ہو، کھانا ہو پینا ہو، ہر ایک کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل شیطان ہم سے دور ہو جائے گا، اس میں برکتیں نازل ہو جائیں گی اور پھر یہ ہمیں ظاہری فائدہ بھی نصیب کرے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہر ایک اسلامی بھائی یہ نیت کریں گے، اس پر عمل کریں گے اور پھر مزید دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس پر عمل کی توفیق اور ترغیب دلانے کی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتوں کو سمیٹنے، اس پر عمل کرتے ہوئے اس کے فائدے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔